بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان کیونکہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو اس سے شیاطین کی انسان کو فتنہ میں مبتلا کرنے کی طاقت متاثر ہوتی ہے، اور وہ مومن اور اہل ایمان کے اوپر اس طرح وار نہیں کر سکتے جس طرح دیگر ایام میں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں کثرت سے ذکر و اذکار و استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت اور قیام اللیل میں مشغول ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال اس ضمن میں یہ ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید ہے، تو پھر انسان گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کرنے کا مطلب حقیقی قید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو وسوسہ کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے کہ وہ وسوسہ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہے، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ مسلمانوں پر نہیں ہوتا۔ تیسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ شیاطین کو قید کرنے سے مراد تمام قسم کی شیاطین مراد نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کے شیاطین جن کو سرکش شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیطان مارد کے جو الفاظ قرآن مجید میں جو ذکر کیے گئے ہیں کہ سرکش قسم کی جو شیاطین ہے جو زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے باتیں چراتے ہیں پھر زمین پہ لے کر آتے ہیں، اس سے مراد وہ شیاطین اور سرکش شیاطین ہے، نہ کہ اس سے تمام شیاطین مراد ہے۔ اگر ہم اہل علم کی ذکر کردہ تمام معنوں کو سامنے رکھ بھی لیں تو پھر بنیادی عقیدے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کرتے ہیں، تو ایک ایمانی مسئلہ ہے، تو ہم ایمان رکھیں گے کہ شیاطین کو واقعی ہی میں اور حقیقتاً قید کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے قید کرنے کی کیفیت کو جانتا ہے اور ان کا وسوسہ ڈالنے کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہی گمان رکھیں گے کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے، اور جو قید کرنے کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا جو مسلمان گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو مومنین کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مومنین کا اپنا نفس بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابارنے والا ہی ہے۔ پھر مسلمان کی اپنی جو فطرت ہے جس پر وہ چلا آ رہا ہے، رمضان سے پہلے گناہوں کی رمضان میں بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر گناہوں سے معصوم مسلمان کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ شیاطین کی قید کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نفس کے خلاف جنگ اور جہاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا چاہیے اور اپنی خواہشات کو کم کرنا چاہیے۔